مہربانی. جس نے واہ واہ کی ہے ان کو سمجھ آئی ہے، جس نے نہیں کی اسے سمجھ نہیں ہے. حبیب تیرے چہرے کی ضیاء پاشی کی قسم، اے محمد تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. اچھا سامعین گرامی، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، قرآن مجید اٹھائیں تو اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سورج کی روشنی کی قسم کھا رہا ہے. وَالضُّحَىٰ، یہ سورج کی روشنی کی قسم ہے. توجہ ہے. اور میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے سید الانبیاء تیرے چہرے کی روشنی کی قسم. حقیقت میں اب ترجمہ یہ کہہ رہا ہے سورج کی روشنی کی قسم. ابن حسن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے کہ سید الانبیاء کے چہرے کی قسم. اصل راز کیا ہے سامعین گرامی؟ قرآن میں جو سورج ہے نا، سورج، اس سے مراد سید الانبیاء ہے. بندے کم بولے ہیں جی، مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ جو سورج ہے نا، سورج، اس سے مراد سید الانبیاء ہے. یعنی اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا رہا ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے کہ قبلہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سید الانبیاء سچ سمجھ کے صحن نبوت میں زلفیں بنا رہے تھے. جس کے دل میں اس کی محبت تھی اس نے دیکھا، فوراً جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آیت لے کے آیا، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے چہرے کی روشنی کی قسم. سینہ چاڑا ہو گیا سید الانبیاء کا کہ وہ بے دل ہو کے اپنی محبت میرے دل میں بسائے ہوئے ہے. سرکار نے اور ٹہلنا شروع کیا. جبرائیل پھر دوبارہ واپس آیا. نبی نے 2 قدم اٹھائے تھے. جبریل واپس آ کے پھر قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اس کے معنی یہ ہے وہ رات جو اپنے ستاروں اور چاند کے ساتھ سج جائے. مہربانی میری مائیں بہنیں، گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے سنیں، مہربانی ہے آپ کی. میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، ساری میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں. جو ہے محسوس نہ کرنا، وہ شور بہت زیادہ تھا تو میں نے انہیں 1 منٹ دیا ہے. ان کی مہربانی ہے اگر وہ سماعت فرمائیں. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اس رات کی قسم جو چاند کے ساتھ اور ستاروں کے ساتھ سج گئے. اب یہ ہے ترجمہ، ایک ترجمہ ابن حسن کر رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، حبیب تیری زلفوں کی قسم. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آپ جو بولے ہیں وہ کام داد ہے جو سامنے بیٹھے ہیں.
تھوڑا سا ہاتھ بلند کر لیا کرو یار، ہاتھوں کو بلند کرنے سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ گزارش میں نے پہلے بھی کی، میں دوبارہ کر رہا ہوں، یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے نا، اگر یہ ختم کر دیں تو یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ وہ بندے دور نگاہ تک بیٹھے ہوئے لیکن فاصلہ ہے درمیان، تھوڑا سا فاصلہ ختم کر دے، بے شک کھلے کھلے بیٹھے، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس ہے، جو بندہ ڈرا ہوا ہے کرونا سے، مجلس میں آ کے کرونا سے نہ ڈرا کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر یہ مہلک بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو جو بندہ اس ذکر میں جس نیت سے آتا ہے، مجھے اس منبر کی طہارت کی قسم ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر حسین، یہ معجزہ ہے۔ ذکر حسین کی تکلیف ہی بڑی ہے۔ اس ذکر کی بڑی تکلیف ہے، کسی نہ کسی انگ میں، کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی تکلیف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، لوگوں کی باتیں سنایا میں جی بس مجلس، جہاں دیکھو مجلس، کیا ہے ان کو سکون نہیں ہے، یہ مجلس ہی برپا رکھتے ہیں، ہر ٹائم مجلس۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ذکر آج ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے، چونکہ سرکار کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو جو بندہ علی کو زینت سمجھتا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا تھوڑا سا فاصلہ اور کم کر دیں، مہربانی ہے آپ کی۔ میں نے ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑا ہوا یار، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کے حق میں دعا کر کے جاؤں گا، سید ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، مہربانی ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ چلیں آگے۔ حبیب تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے پہلے تنہا کیا، نہ آج اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ حبیب میں کل بھی تیرے ساتھ تھا، تھوڑا سا بولنا یار، جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا میرا مزاج بنانا کہ میں 2 جملے کہہ دوں۔ میں کل بھی تیرے ساتھ تھا اور آج بھی، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ حبیب یہ جو تو زندگی گزار رہے ہیں، اس سے تیری آخرت بہت بلند ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس نے واہ واہ کی ہے وہ قابل داد ہے، لیکن میں لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پہلا نبی ہے جسے اللہ آخرت کی بشارت دے رہا ہے۔ پھر بھی بندے کم بولے ہیں، نہیں جو نہیں بول رہے، میں ان کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دنیا میں اعلان کیا، فزت برب الکعبہ۔ مہربانی یار، بہت مہربانی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہوا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جسے یقین ہو۔ آپ کا اور میرا مولا علی فرما رہا ہے، اگر میرے سامنے سے
تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. مہربانی یار, بہت مہربانی, بہت شکریہ. میرے یقین میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اس یقین کی منزل پہ علی ہے. کتنا یقین ہے علی کا بتاؤں آپ کو. سرکار فرماتے ہیں جیسا علی چاہتا تھا ویسا اس نے اللہ کو پایا. یا اللہ مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. یہ فرمان علی ہے. سرکار فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ویسے میں نے اپنے اللہ کو پایا. اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. تو یہ معیار ہے علی ابن ابی طالب کا. یہیں سے سمجھ لو رسول کا معیار کیا ہوگا. جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیری آخرت بہت بلند. جو زمانہ تیرے بارے میں سوچتا ہے وہ سوچتا رہے. جو محمد کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے اس کے منہ پہ اللہ نے تماچا مارا ہے. تو جو بھی عمل کرے نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہوں. جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے روزے رکھ لے, جتنی عبادات کر لے, کوئی بندہ بازو بلند کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت بہت بلند ہے. اللہ حبیب کو بشارت دے رہا ہے اے حبیب تیری آخرت بہت بلند ہے. یہ جو تو زندگی گزار رہا ہے اس سے تیری آخرت بہت بلند ہے. دلیل ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں. نبی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں. قرآن زندہ معجزہ ہے. اہل بیت زندہ معجزہ ہے. سرکار نے فرمایا نا مجھ پہ 2 معجزے نازل ہوئے. ایک معجزے کا نام قرآن ہے, دوسرے معجزے کا نام علی ہے. ایک معجزہ قرآن اور دوسرا معجزہ علی ابن ابی طالب. دونوں معجزے موجود ہیں. جب معجزے موجود ہیں تو معجز نما بھی موجود ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت مہربانی. تو لہذا دلیل یہ ہے کہ اگر ہم جیسا ہوتا, معجزہ کسے کہتے ہیں جو ہم نہ کر سکیں, جس سے ہم عاجز آ جائیں, جو ہمارے اختیار میں نہ ہو, وہ معجزہ ہے. قرآن کا آج بھی اعلان ہے اگر ہمت تو لو قرآن کی سورت کی ایک آیت. پوری سورت نہیں, ایک آیت قرآن جیسی لکھ کے لے کے آؤ. یہ قرآن کا دعویٰ آج بھی موجود ہے. اگر کسی ملا کے ذہن میں یہ خناس آتا ہے
کہ محمد مجھ جیسا بشر ہے تو اس ملا سے کہنا نبی کا معجزہ ہے قرآن، اگر تو ایک آیت لے آ تو تجھے مان لیں گے۔ چونکہ تو عاجز ہے نہیں لا سکتا، میرے نبی آج بھی معجزہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا تو اپنے اللہ پہ راضی ہو جائے گا۔ کہنے والا کون ہے سامنے؟ تھوڑا سا بولا کر لیا، کون کہہ رہے؟ کس سے کہہ رہے؟ سید الانبیاء سے۔ ذرے سے لے کے عرش تک ہر شے صدقہ ہے میرے نبی کا۔ تو پھر وہ کون سی شے ہے جو اللہ کہہ رہے میں تجھے عطا کروں گا اور تو راضی ہو جائے گا؟ آدم صفی اللہ ہے، نبی کا صفی۔ نوح نجی اللہ ہے، نبی کا صفی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، نبی کا صدقہ۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نبی کا صدقہ۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، نبی کا صدقہ۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنے مرسل ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو مادیات ہے، جو جنت ہے، جو کوثر ہے، جو سلسبیل ہے، جو فرشتے ہیں، جو روحانیین ہیں، جو اس سے بھی اوپر مخلوقات ہے، سب محمد کا صدقہ ہے۔ اللہ میاں اتنی مخلوقات پیدا کر کے آخر کیا دینا چاہتا ہے کہ جو محمد راضی ہو جائے؟ آواز ابن حسن، محمد کو تانا دیا گیا تھا بے اولادی کا، میں ان قریب اسے فاطمہ ادا کروں گا۔ بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے حبیب، جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پالا، جب تو یتیم تھا۔ تھوڑا سا بولا کریں، بندے فرنٹ سیٹ پہ سو جائے نا تو پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ جتنے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو تاکہ محسوس ہو کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب آپ بولتے نہیں ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ پالا کس نے ہے ظاہری طور پہ؟ ابو طالب نے۔ اللہ کہہ رہے اس نے نہیں پالا، میں نے پالا ہے۔ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے فعل کو اللہ کہہ رہا ہے لا تحزن نہ کر، ایک وہ ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ مجھے مسلمانوں کے اسلام کی سمجھ نہیں آتی، کافر بھی ابو طالب کو مانتے تھے، مسلمان نہیں مانتا۔ علی کا بالا، یہی جرم ہے ابو طالب کا کہ وہ علی کا بابا ہے، متولی کعبہ ہے ابو طالب، دین ابراہیم پہ ہے ابو طالب، سر اسماعیل سے ہے ابو طالب، پہلا نعت گو ہے محمد کا ابو طالب۔ یہ داد گھر میں لے جاؤ۔
لے جاؤ گھر۔ جو بندہ نہیں بول رہا پتہ نہیں وہ گھر والوں سے لڑ کے آیا ہے، ہاں؟ تھوڑا تھوڑا بولا کرو، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ مجلس میں آئے ہو، فری میں مجلس سن کے نہ جایا کرو۔ صلوات پڑھ دو اہل بیت محمد پہ۔ اگر کوئی کہے، پھر بھی کہے کہ ہم ابو طالب کے اسلام کو نہیں مانتے، ان کے ایمان کو نہیں مانتے، تو میں ان سے ایک ہی جملہ کہوں گا، بھائی جیسا کافر ابو طالب ہے میں ویسا کافر ہوں، آخری بندے تک۔ جس کا اتفاق نہ ہو تو وہ بندہ بے شک ہاتھ کھڑا نہ کرے، جس کا اتفاق ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ جیسا کافر ابو طالب ہے ویسا کافر میں ہوں، تو ویسا مسلمان ہے جیسا یزید مسلمان ہے۔ تو ویسا مسلمان جیسا یزید مسلمان۔ چلے آگے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالن فہدیٰ۔ یہاں جو ترجمہ مولوی ازم نے کیا ہے، نعوذ باللہ، وہ منبر کے قابل نہیں۔ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا، جو نبی کی شان ہے اس کے مطابق یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی آپ کے رخسار پہ تماچا مار کے کہیں گے آپ کا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، اور ہمارا نبی ماں کی گود میں نبی تھا۔ آپ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارا نبی ماں کی گود میں نبی، آپ کا نبی 40 سال بعد بنا۔ اب بتاؤ محمد الرسول اللہ پڑھیں یا عیسیٰ روح اللہ پڑھیں؟ دنیا کے تمام مسلمان اگر یہاں پہ خاموش رہتے ہیں تو رہ جائیں، لیکن ہم شیعان حیدر کرار انہیں جواب دیں گے، بابا جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کعبہ سے علی کو نکلتا ہوا دیکھو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے یار، آپ جیتے رہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سید الانبیاء کو، علی کو اٹھاتے ہوئے دیکھو۔ جب رحل نبوت پہ امامت کا قرآن آیا، سرکار امیر کی طرف دیکھ کے رسالت باب نے فرمایا، اقرا یا علی ابن ابی طالب، اے علی کچھ سناؤ۔ وما اقرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے یار، مالک آپ کو حصہ دے دے۔ نزول قرآن سے پہلے علی نے پورا قرآن نبی کے ہاتھوں پہ سنایا۔ جو میرے نوجوان دوست ہیں ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سمجھ نہ آئے وہی تو معجزہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو سمجھ نہ آئے وہی معجزہ ہے۔
یہ ایک روایت ہے جو صرف اہل تشیع حضرات پڑھتے ہیں. امیر المومنین جب دلدل پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں جب رکاب میں رکھتے تھے دوسرا پاؤں آنے تک قرآن ختم کر لیتے تھے. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے جو علی کے فضائل کا منکر ہے، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، ابن حسن اسے کہہ رہے تیری سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آتا کہ تو عاجز ہے، کمزور ہے، ناتوا ہے، محتاج ہے، علی قادر ہے. بہت میرے اللہ دا فرمان، میرے نبی دا اعلان. نعرہ وَوَجَدَكَ ضَالًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب تو بے مال تھا، ہم نے تجھے دولت مند بنا دیا. اچھا وہ ایک جملہ رہ گیا ہے، اگر نہ دیا تو قرض رہے گا. اصل ترجمہ ہے کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَأَغْنَىٰ کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب ہم نے زمانے کو ناآشنا پایا، وہ تجھے نہیں جانتے تھے، ہم نے تیرا درد دکھا دیا. بہت مہربانی یاد ہے، بولے ہیں بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہم نے تیرا دروازہ دکھا دیا. تو بے مال تھا، ہم نے تجھے دولت مند بنا دیا. کس کے مال سے؟ بے مال خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے. کتنا مال تھا بی بی کے پاس؟ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے، وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت ہم جب مسجد سے باہر نکلتے تھے نا باجماعت نماز پڑھ کے، تو سرکار بھی آگے آگے ہوتے تھے، جماعتی پیچھے پیچھے ہوتے تھے. تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ میرے قد کے برابر سونا چاندی ہیرے جوہرات کا ڈھیر لگا کر سرکار کی طرف دیکھ کے کہا کرتی تھی یا نبی اللہ یہ ساری دولت تیری جوتی کا صدقہ ہے، چاہے اسلام پہ خرچ کر لے چاہے اسے گھر لے لے. مالکہ کو سلام. دسترخوان تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن جو دسترخوان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اس جیسا دوسرا کوئی دسترخوان. بی بی نے کھانے والوں کو کہا ہوتا تھا جی بھر کے کھاؤ، اگر ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. پلیٹیں سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی. تو بی بی کا اعلان تھا ہم برتن دھو کے دوبارہ نہیں رکھتے. یار پتہ نہیں کس انداز میں سن رہے ہو، ہم برتن دھو کے دوبارہ نہیں رکھتے، یہ برتن ہمارے لیے فضول ہے، لے جاؤ. تو ایک جملہ کہتا ہوں ہے تھوڑا سا سخت، لیکن آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی. دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے. عرب میں کوئی غنی منی نہیں تھا، سارے مال کھا کے بنے. تمہیں سلام مالک آپ کو عزتیں دے. اصل میری مجبوری یہ ہے، میں اس سے بھی زیادہ پڑھتا آگے بھی چلتا، لیکن میں نے آگے جا کے اشرا پڑھنا یہ ضروری ہے. اس لیے
دکھ کی وہی کہانی ہے جو کسی نہ کسی رنگ میں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. جب مدینہ چھوڑا نا تو بی بی نے امام حسین کو بلایا، بلا کے کہتی ہے روزہ رسول چھوڑا ہے تیری محبت، ماں کی قبر چھوڑی ہے تیری محبت. بھیا کچھ مانگتی ہوں دے گا؟ کہا بہنا مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اس وقت کہتی ہے مانگتی صرف یہ ہوں تیرا مرتجز میرے محمل کے ساتھ ساتھ رہے. جب پردہ اٹھا کے دیکھوں مجھے بزرگوں کی یاد تنگ کرے، میں تیری تصویر دیکھ لیا کروں گی. مدینے سے چلے یہی ہوتا ہے، منزلیں طے کرتے رہے. حسین کا مرتجز بی بی کے محمل کے ساتھ ساتھ. ایک موقع ایسا آیا جہاں پہ بی بی نے آواز دی عباس جی آقا زادی قافلہ روک دو، مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا، جلدی جاؤ میرے حسین کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. اللہ جانے میرا حسین قافلے سے پیچھے رہ گیا. سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عباس پہنچے. اب امام کی حالت کیا ہے؟ باکھیں ہاتھوں سے چھوٹی ہوئی ہیں، پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے ہیں، دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے. حسین تھاڑے مار کے رو رہا، حسین رو رہا ہو، عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عباس گھوڑے سے اترا نہیں، گر پڑا، امام کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے نوکر بھی زندہ ہو اور آقا رو رہا ہو. مولا میں روتے ہوئے سوتا ہوں، آپ خیمے سے نکل کے قافلے سے دور روتے ہیں. میں نے کہا تھا مجھے اجازت دے دو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. فرمایا عباس آج بات یہ نہیں، بات کچھ اور ہے. مولا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کیا معاملہ ہے؟ نوکر سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ تیرے جلال سے خوف آتا ہے. عباس اگر تو جلال میں آ گیا، مولا وعدہ کرتا ہوں جلال میں نہیں آؤں گا. رونے والوں عزاداروں، حسین نے 2 انگلیاں بلند کی. فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم بن عقیل ہے. اللہ آپ کا پرشا قبول فرمائیے. جو بندے رو رہے ہیں، ہائے کر رہے ہیں، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. مالک اس وقت کے سوا کسی غم میں نہ رونا. دیکھنا میری طرف، تڑپ گیا عباس. مولا ایک دفعہ کوفے پہنچا، کہا عباس تو نے وعدہ کیا تھا. مولا جنگ کے لیے نہیں جا رہا، جا اس وجہ سے رہا ہوں عمارت اونچی ہے، مسلم کا سر گرے گا، میں اپنی چولی پھیلا کے مسلم کا سر سنبھال لوں گا. فرمایا عباس اب دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے مسلم کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں. اجرکم من اللہ. مولا جزائے خیر ہوئے. جو سید بیٹھے ہیں میری طرف دیکھنا. یہ دیکھو میں نے پہلے ہاتھ باندھ دیے،
9 ذی الحج حضرت مسلم کی شہادت ہوئی. 13 محرم علی کی بیٹی کا قافلہ کوفہ میں آیا. وہ وقت قیامت تھا جب شریکت الحسین نے فضا سے پوچھا یہ ہمیں پہچان کے سلام کرنے والا کون ہے؟ فضا رو کے کہتی ہے کنیز قربان ہو جائے اور کوئی نہیں، مسلم ہے. کہا انہوں نے ابھی تک مسلم کی لاش کو دفن نہیں کیا. اور رونے والوں اگر کوئی پردیسی مر جائے تو لوگ اسے کفن پہناتے ہیں. آواز آئی رسی والے مسلم کی لاش کو. یہ تھے ادیب شاہ ولایت جناب علامہ ابن حسن رضوی صاحب. اب میں ملتمس ہوں بہر المصائب ذاکر اہل بیت جناب علی جعفر بلوچ صاحب سے کہ وہاں عطا فرمائیں. آج مجلس رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ مہدی شہزادہ قاسم کی غلامگی ہوگی. 5 محرم الحرام مجلس رضا کے اختتام کے اوپر شبیہات تابوت جناب اونا محمد کی غلامگی ہوگی. 6 محرم الحرام مجلس رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ ارم کی غلامگی ہوگی. 7 محرم الحرام مجلس رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ تابوت شہزادی سکینہ بنت الحسین اور شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر کی غلامگی ہوگی. 8 محرم الحرام مجلس رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر کی غلامگی ہوگی. 9 محرم الحرام ٹھیک 10 بجے شبیہ ذوالجنہ کی غلامگی ہوگی اور ٹھیک رات 12 بجے مجلس شبیہ عاشور کا آغاز ہوگا جس کے اختتام کے اوپر اذان علی اکبر دی جائے گی اور زنجیر زنی ہوگی. 10 محرم الحرام مرکزی جلوس کے بدیہ ہوتے ساتھ ہی مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے حدیب شام غریبہ جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب عطا فرمائیں گے. خاندان زہرا بر بلند صلوات علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری. جتنے حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے 2 قدم آگے آ جائیں. خاندان زہرا بر بلند صلوات پڑھ دیجیے. اب میں ملتمس ہوں بحر المصائب جناب علی جعفر بلوچ صاحب سے کہ وہاں عطا فرمائیں. خاندان زہرا بر بلند صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے نہیں آخری حلالی دا کاچاؤ حیدری. دعا برائے تنزیل حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا محمد. دعا ہے خلاق عالم آپ کا عظیم بارگاہ میں چل کے آیا منظور اور مقبول فرمائے. اگر کوئی حاضرین مجلس میں پریشان حال تشریف فرما ہے تو صدقہ ان آیام کا مالک ان کی پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی بے اولاد تشریف فرما ہے تو صدقہ باب الحوض جناب علی اصغر علیہ السلام کے خالی جھولے کا مالک انہیں جینے والے ماتمی فرزند عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا مالک انہیں شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما.
بانیان اسرا معاملین اسرا میں سے جتنے نے بھی جس حال میں مدد کی ہے مالک ان کے رزق بخت مال میں اضافہ فرما. جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک ان کی جائز سری حاجات پوری فرما. آخری دعا بہت بڑی دعا، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے. میرا مالک خالق اس نازک دور میں ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند تلاوت. کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات. کوشش کریں بار دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اگر میری گزارش ساؤنڈ والا بھائی سن رہے کہیں پہ تو ایک دفعہ تشریف لے آئیں اور ساؤنڈ سیٹ کر دیں. آپ کی مہربانی ہوگی. جہاں پہ آواز سن رہے مہربانی کریں جی صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. ایک ریکویسٹ ہے